تو جانتا ہے بیٹی کا درد کیا ہے؟ ایک دن مولا کائنات مولا علی آپ نے فیصلہ کیا دوسرے نکاح کا حضرت فاطمہ کی موجودگی میں، اور یہ خبر نبی کی بیٹی کے کانوں تک پہنچی، علی دوسرا نکاح کا ارادہ کر چکے ہیں۔ آنکھ میں آنسو آئے، دونوں بیٹوں کو اٹھایا، حضور کی خدمت میں چلی گئی۔ ابا جی علی نے دوسرے نکاح کا ارادہ کیا، اور تو کیا جانے باپ کا درد کیا ہوتا ہے۔ اتنا میرے حضور نے سنا، آنکھ میں آنسو آ گئے، شہزادوں کو گود میں لیا، مسجد کے ممبر پہ آئے، فرمایا سارے صحابہ مسجد میں آ جائیں۔ سارے صحابہ مسجد میں آ گئے، میرے حضور نے صحابہ کو اکٹھا دیکھا، اس کے بعد آقا کریم کا اعلان سننا۔ حضور فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ حضور فرمائیے کس لیے یاد کیا؟ اللہ اکبر، حضور بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں علی میں نے سنا ہے تم میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کا ارادہ کر چکے ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ حضور نے ایک بار حسن کو چوما ہے، دوسری مرتبہ حسین کو چوما ہے، فرماتے ہیں علی تجھے پتا ہے تیرے اس فیصلے سے میرے فاطمہ کے دل پہ تکلیف پہنچی ہے، اس لیے اے علی ہر شخص کو 4 نکاح کی اجازت ہے، لیکن میری بیٹی کے ہوتے ہوئے علی تجھے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اے علی جا، جب تک فاطمہ رہے گی محمد تجھے دوسرے نکاح کی اجازت دے نہیں سکتا۔ مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تو کیا جانے بیٹی کیا ہوتی ہے؟ کتنی آسانی سے کسی کی بیٹی کو دھکا دے کے نکال دیتے ہو، کتنی آسانی سے کسی کی بیٹی کو گھر سے نکال دیتے ہو۔ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی پہ ظلم نہ کرنا، ورنہ وہ رب اتنا مالک ہے اور ایسا خالق بھی ہے، اور یاد رکھنا ایسا پاور والا ہے کہ اسے تختے سے اٹھا کر کے تختے پہ ڈالنے میں دیر نہیں لگے گی، دیر نہیں لگے گی۔ تو کتنے بڑے دولت والے باپ کا بیٹا ہے، یہ سوچ کر کے دھکا دے دیتے کہ 10-5 لاکھ کیس میں لگا کے چھٹ جائیں گے، اور یہ دنیا کی عدالت چھوڑ دے گی لیکن خدا کی عدالت تجھے نہیں چھوڑے گی۔ یہ یاد رکھنا، آج بھی بیٹیاں رو رہی ہیں، دل روتا حضرت، دل روتا۔ کیا فائدہ ایسے لنگر کا جہاں پہ بیٹیاں آنسو بہا رہی ہیں؟ کیا کرو گے ایسے جلسوں کا جب آج بھی بیٹیاں تنہائی میں ہچکی بھر کے روتی ہوں؟ خدا کے واسطے بیٹیوں کا خیال رکھا کرو، بیٹیوں کا خیال رکھا کرو۔ ایک دن نا حضور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں سنا رہا ہوں، کہیں کوئی یہ نہ کہتے کہ کہانی سنا کے گیا، کہانی نہیں، حضور کے گھر کی داستان سنا رہا ہوں۔ نبی کی بیٹی کی گھر کی کہانی ہے تاکہ تمہارے دل میں بیٹیوں کا احترام آ جائے۔ ایک دن حضور آئے نا بیٹی کی چوکھٹ پہ، حضور تشریف لائے، جیسی گھر میں آئے حضرت فاطمہ کا چہرہ اترا تھا۔ میرے حضور کہنے لگے میرے جگر کے ٹکڑے بتا تو صحیح چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو، کہنے لگے ابا جی ابھی علی مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، علی ابھی ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ آج ذرا حالات دیکھیں، میں بیٹی والوں سے بھی گزارش کروں گا جب بیٹیوں کو رخصت کیا کرو نا تو یہ مت کہا کرو کہ لے فون نمبر لے کے جا، اگر دقت ہو تو فون کر دینا، 2 منٹ میں بھائی چابی لگا کے گاڑی میں آ جائے گا۔ جو بیٹیوں سے یہ کہتے ہیں وہ ان کے گھروں کو برباد کیا کرتے ہیں۔ کل کے بھی تو باپ تھے جب بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے سفید سرخ جوڑے میں بھیج کے کہتے تھے، پگڑی اٹھا کے قدم پہ رکھ کے کہتے تھے بیٹی مر جانا، اگر اس گھر سے رشتہ ٹوٹے تو سرخ جوڑے سے نہ ٹوٹے بلکہ سفید جوڑے میں رشتہ ٹوٹے۔ اور آج کا باپ کہتا بیٹی پریشانی ہو تو فون کر دینا، بھائی آ جائے گا، خدا را بیٹیوں کو یہ تعلیم نہ دو، یہ تعلیم بیٹیوں کو نہ دو، یہ کہے کہ رخصت کیا کرو، بیٹی مر جانا، باپ کی عزت پہ آنچ مت آنے۔ یہی وجہ ہے جو آج گھروں میں سر طلاقیں ہو رہی ہیں، اور لوگ مذہب اسلام پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہماری حرکتوں کی وجہ ہے، ہماری حرکتوں کی وجہ۔ تم نہیں جانتے حضور نے بیٹی کو رخصت کیا، فرمانے لگے فاطمہ آج تک تو مصطفیٰ کے حکم کے تابع تھی، آج کے بعد تو علی کے حکم کے تابع۔ یہ بیٹی کو میرے نبی نے کہا تھا۔ اور دوسری بات حضور نے فرمائی تھی فاطمہ میرے علی سے کبھی ایسا سوال مت کر دینا جس کو وہ پورا نہ کر سکے۔ کہ یہ تعلیم دیتے ہیں ہم بیٹی کو۔ اللہ اکبر، کہنے لگی یا رسول اللہ، علی ناراض ہو کے چلے گئے۔ حضور فوراً نکلے، جہاں حضرت علی لیٹے تھے گئے، جا کے حضرت علی کو اٹھایا، علی چل، ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، بیٹی کی چوکھٹ پہ لائے۔ سننا، میں تمہیں بتانے لگا ہوں میرے حضور نے کون کون سا کردار پیش کیا۔ پہلے علی کے باپ بنے مصطفیٰ، اور پھر حضرت فاطمہ سے کیا کہتے ہیں،
پتا حضور نے حضرت فاطمہ کو سامنے کھڑا کیا، اپنی بیٹی کو، فرمانے لگے فاطمہ تجھے کیا لگتا ہے اگر تو علی سے ناراض ہو کے میرے گھر آئے گی تو میں تجھ سے راضی رہوں گا؟ حضور فرماتے ہیں سن میں تجھے روٹی تو دے سکتا ہوں لیکن اگر تیرا انتقال ہوا اس حال میں کہ علی تجھ سے ناراض ہوا تو محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھے گا۔ یہ بیٹی کو میرے حضور تعلیم دے رہے ہیں، اے فاطمہ اگر تو اس حال میں آئی گھر چھوڑ کے علی کا کہ علی تجھ سے ناراض ہے تو بے شک تجھے کھانا تو مل سکتا ہے لیکن اس حال میں اگر انتقال ہو گیا تو محمد تیرا جنازہ تک نہیں پڑے گا۔ اللہ اکبر، میرے حضور کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ کبھی میرے علی کو ناراض مت کر دینا۔ جب حضرت فاطمہ سے حضور نے یہ کہا ہے اور اس کے بعد حضور نے حضرت فاطمہ کو اپنے بغل میں لیا ہے، علی کو سامنے کیا ہے، اب دل تھام کے سننا ایک باپ کا جگر کیا ہوتا ہے۔ حضور کہتے ہیں اے علی یہ میری فاطمہ ہے، ماں کے بغیر پرورش پائی ہے، بچپن کی عمر تھی میری فاطمہ کی کہ خدیجہ چھوڑ کے میرے ہاتھ میں دے کے چلی گئی ہے۔ اے علی میں جو بھی تبلیغ کا کام رہا میں بیٹی کو کم وقت دے پایا ہوں، میں نے زیادہ تر وقت تبلیغ میں دیا ہے۔ اے علی اگر میری فاطمہ سے خطا ہو جایا کرے تو میری فاطمہ سے ناراض نہ ہوا کرو، اگر اس سے غلطی ہو جایا کرے تو میری فاطمہ سے ناراض نہ ہونا۔ اے علی میری فاطمہ ہے، ماں کے بغیر پلی ہے، ہو سکتا کہ تمہارے خیال کو نہ سمجھ سکے، اس لیے اے علی میں ایک باپ ہونے کے ناطے تم سے یہ کہتا ہوں کہ اے علی میری فاطمہ سے اگر تمہاری نافرمانی ہو جائے تو میری بیٹی نہ سمجھ کے کم سے میری بیٹی نہ سمجھ کے کم سے کم اپنی بیوی سمجھ کے معاف کر دینا، اگر بیوی سمجھ کے معاف نہ کر سکو تو محمد کی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا۔ حضرت علی کہتے ہیں اتنا سننا تھا جی کرتا تھا زمین پھٹ جائے، میں زمین میں چلا جاؤں، میں نے قدم پکڑے مصطفیٰ کے، کہتے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ دن آج کا دن ہے، نہ کبھی فاطمہ مجھ سے ناراض ہوئی ہے اور نہ میں کبھی حضرت فاطمہ سے ناراض ہوں۔